بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سراج علی ابن عمر صادق آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آج جو میں نے یوٹیوب پر اپنا سبق پیش کیا ہے اس کا مختصر خلاصہ ساتھیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نے آج کروی نظام محدود کے بارے میں بتایا، اور اسی طرح جو ہے خط استوا کے بارے میں بتایا، قطبین کے بارے میں بتایا۔ تو دیکھیں بھائی، یہ قطب شمالی ہے اور یہ قطب جنوبی ہے، اور یہ خط استوا ہے۔ خط استوا پورے کرے کے گرد گھوم رہی ہے، اور خط استوا پر زمین کی گولائی 25,000 میل اور 41,000 کلومیٹر ہے۔ یہ بات ساتھی اچھی طرح یاد کریں کہ خط استوا پر زمین کی گولائی 25,000 میل اور 41,000 کلومیٹر ہے، اور خط استوا کے شمال سے لے کر عین جنوب تک یہ جو فاصلہ ہے 12,500 میل ہے، اور پیچھے سے گھوم کر 12,500 میل یہاں سے ہے۔ تو یہ کل گولائی جو ہے گویا کہ آگے سے پیچھے سے ملا کے 25,000 میل ہے۔ اور اگر یوں پیچھے سے گھمایا جائے، یعنی جس طرف سے بھی گھوما جائے، ہر طرف سے جو ہے کرے پر گولائی، مثال کے طور پر اگر یوں گھوم کے پیچھے کی طرف جایا جائے، برابر سرکل بنایا جائے پیچھے کی طرف سے یوں گھوم کر، تو بھی 25,000 میل ہے۔ اور اگر خط استوا پر جو ہے گھوما جائے تو بھی 25,000 میل ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسا دائرہ کہ جو کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر ڈالے، تو ایسا دائرہ جو ہے دائرہ عظیمہ ہوتا ہے، اور وہ دائرہ عظیمہ کہلاتا ہے۔ تو کرے پر جو عرض کے خطوط ہیں ان میں خط استوا جو ہے وہ دائرہ عظیمہ ہے، اور وہ کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، اور یہ قطب شمالی ہے اور یہ قطب جنوبی ہے۔ بقیہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو اس سبق میں طول بلد اور عرض البلد۔ تو ابھی آپ دیکھیں ذرا ساتھ اس چیز کو کہ طول بلد کا مبدا جو ہے یہ خط لندن ہے۔ یہ لندن پر سے میں نے ایک خط کھینچا ہے، اس سے اس طرف مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے، اور خط استوا جو ہے اس سے اوپر کی طرف یہ شمال ہے اور یہ نیچے جنوب ہے۔ اور اوپر والے کرے کو شمالی نصف کرہ کہا جاتا ہے، یعنی خط استوا کے شمال کی طرف جو یہ علاقہ ہے اس کو شمالی نصف کرہ کہا جاتا ہے، اور اس کو جنوبی نصف کرہ کہا جاتا ہے۔ اور قطب شمالی سے خط استوا تک، اور خط استوا سے قطب جنوبی تک، یعنی قطب جنوبی سے خط استوا تک جو فاصلہ ہے وہی فاصلہ خط استوا سے قطب شمالی تک ہے، 6,250 میل اور 6,250 میل، اور اسی طرح ملا کے پیچھے کی طرف سے 6,250 میل، تو یہ 25,000 میل بن جاتے ہیں۔ تو یہ شمالی نصف کرہ ہے اور یہ جنوبی نصف کرہ ہے۔ تو یہ تو آپ کو شمال جنوب بتایا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی طول بلد اور عرض بلد کیا ہے۔ تو خط استوا عرض البلد پہلے بتاتے ہیں۔ عرض البلد خط استوا سے شمال میں جب یوں درجات کھینچے جائیں یوں، تو شمالاً جنوباً زاویائی فاصلہ عرض البلد کہلاتا ہے، یعنی اس لائن کے درمیان میں اور اس لائن کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ عرض البلد کہلاتا ہے۔ اس لائن کے درمیان میں اور اس لائن کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ عرض البلد ہے۔ مثلا یہ لائنیں میں نے کھینچی، خط استوا کے درمیان میں اور سب سے نیچے والی جو لائن ہے اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ عرض البلد کہلاتا ہے۔ تو شمالاً جنوباً زاویائی فاصلے کو عرض البلد کہا جاتا ہے۔ شمالاً جنوباً زاویائی فاصلے کو عرض البلد کہا جاتا ہے۔ شمالاً جنوباً زاویائی فاصلے کو عرض البلد کہا جاتا ہے۔ اب طول بلد کی طرف آتے ہیں، دیکھیں ذرا ساتھی۔ طول بلد کا مبدا جو ہے وہ خط لندن ہے، اور لندن سے اس طرف مشرق کہلاتا ہے اور اس طرف مغرب کہلاتا ہے۔ طول کی لائنیں شمال سے جنوب تک یوں آتی ہیں، یہ۔ تو اب ہم یوں کہیں گے کہ شرقاً یعنی مشرق کی طرف اور غرباً یعنی مغرب کی طرف زاویائی فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے۔ پھر دیکھیں ذرا، یہ جو لائنیں ہیں یوں جو لائنیں کھینچی جاتی ہیں طول کی کھینچی جاتی ہے، اس طرف کو مشرق کہا جاتا ہے اور اس طرف کو مغرب کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو لائن ہے یہ خط لندن ہے، لندن کے اوپر کھینچی ہوئی یہ لائن ہے، یہ خط لندن ہے۔
اب لندن سے اس طرف مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے. اب مشرق اور مغرب جو ہے گویا کہ یہ اس طرح متعین ہو جاتے ہیں. اب یہ شمال مشرق ہے اور یہ جنوب مشرق ہے، یہ شمال مغرب ہے اور یہ جنوب مغرب ہے. تو اب طول کے اعتبار سے جو ہے گویا کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ کراچی جو ہے وہ 67 پر واقع ہے خط لندن سے. یہ تو بات کی چیزیں ہیں، لیکن پہلے آپ طول بلد. تو طول بلد کی تعریف یہ شرقاً غرباً زاویہ فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے، شمالاً جنوباً زاویہ فاصلہ عرض البلد کہلاتا ہے. اگر کسی کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو یوٹیوب کی ویڈیو جا کر دیکھیں، انشاءاللہ وہاں سمجھ میں آ جائے گا، وہ سبق ہے باقاعدہ. السلام علیکم. سراج علی بن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی.